شہر کے سب سے بڑے اسپتال کے کارڈیک وارڈ میں ایک ہلکی سی ٹھنڈی روشنی تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ، آہستہ چلتے قدموں کی چاپ اور دوائیوں کی ملی جلی خوشبو ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ انہی بیپ کرتی مشینوں کے درمیان فرحان اکیلا ایک بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، چہرے پر تھکن لکھی تھی اور آنکھوں میں وقت کے کچے دھاگے لرز رہے تھے۔ ڈاکٹر زویا کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے مسکرا کر حال پوچھا تو فرحان نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس کتنے دن بچے ہیں؟ ڈاکٹر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ فرحان خود ہی بول پڑا، مجھے پتا ہے، میں مرنے والا ہوں، مگر لوگ کہیں گے بیماری سے مرا ہے۔ سچ یہ ہے کہ بیماری نہیں مار رہی، اندر کا پچھتاوا مار رہا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ ایسا نہ تھا۔ جوانی میں فرحان بہت تیز دماغ، بولتی آنکھیں اور بے شمار خواہشیں رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتا تھا، عزت، پیسہ، رتبہ، طاقت۔ اس کے اندر بھوک تھی، وہی بھوک جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اپنے کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو دھوکہ دیا، کسی کا فائدہ کھایا، کسی کو مالی نقصان پہنچایا، کسی کی ترقی روک دی۔ اسے لگتا تھا کہ دوسروں کی اولائن چھوٹی کر کے وہ اپنی اولائن بڑی کر لے گا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی سلیم کو بھی ایک بڑے سودے میں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ فرحان کے استاد ماسٹر جی ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا کامیابی اس طرح نہیں ملتی کہ دوسروں کو پیچھے دھکیل دو، سچی کامیابی اپنی محنت سے اپنی لائن خود بڑی کرنے میں ہے۔ لیکن اس وقت فرحان نے کبھی یہ نصیحت نہ سمجھی۔ اسے بس اپنی جیت عزیز تھی، دولت آتی گئی، شہرت بڑھتی گئی، لوگ تعریفیں کرتے گئے، مگر ایک انسان کا ظلم، دوسرے کا فائدہ اور تیسرے کا حق چھیننے کا بوجھ فرحان کے دل میں جمع ہوتا گیا۔ وہ بظاہر ہنستا کھیلتا رہا، مگر اندر ہی اندر گہرے خالی پن کا شکار ہوتا گیا۔ حرص کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر چیز زیادہ چاہتا تھا۔ ایک رات امریکہ میں شدید برفانی طوفان کی وارننگ ہوئی۔ فرحان وہی مقیم تھا۔ ہر انسان سپر سٹورز کی طرف بھاگا، ضرورت کی چیزیں نہیں، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ جمع کرنے کے لیے۔ وال مارٹ اور سینس کلب سب خالی ہو رہے تھے۔ فرحان کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ پہلے پہنچ گئے انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ سامان اٹھا لیا، اور جو بعد میں آئے وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ لوگوں کے چہروں پر خوف، لالچ اور خود غرضی تھی۔ ایک آدمی جس کے پاس پہلے ہی 3 ٹرالیاں بھری ہوئی تھیں، وہ چوتھی کے لیے بھی لڑ رہا تھا۔ تب پہلی بار اسے لگا کہ انسان کی اصل بیماری کینسر نہیں، لالچ ہے۔ اسے اپنے ماضی کے سارے فیصلے یاد آئے، وہی فیصلے جس نے دوسروں کو تکلیف دی تھی۔ اسی وقت قریب کے اونچے پلازے سے الو کی آواز آئی، جیسے کہہ رہا ہو، اے انسان، تیری حرص نے تجھے کہیں کا نہ چھوڑا، اور وقت گزر گیا اور بیماری بڑھ گئی۔ فرحان کے ہاتھ کانپنے لگے اور آخرکار وہ اسپتال کے اس بیڈ پر آ پہنچا۔ اس نے ڈاکٹر زویا کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے بیماری نہیں مار رہی، مجھے دوسروں کو دیے ہوئے دکھوں کا دکھ مار رہا ہے۔ کینسر سے بڑا ناسور انسان کے اندر کا لالچ ہوتا ہے۔ فرحان نے آخری بار کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کاش میں نے اس بھوک کو قابو کرنا سیکھا ہوتا تو آج اتنا اکیلا نہ ہوتا۔ اچانک مشین نے ایک لمبی بیپ دی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر زویا نے دکھ سے سر جھکا لیا۔ فرحان کی زندگی نے 2 سبق چھوڑے، اپنی لائن خود بڑی کرو، دوسروں کی چھوٹی کر کے نہیں، اور یہ کہ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس کی کہانی ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو دوسروں کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔